والذین هم للزکاة فاعلون، زکوٰۃ دیتے ہیں. والذین هم لفروجہم حافظون، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجہم، سوائے اپنی بیویوں کے. یہ بار بار میں مضمون بیان کرتا ہوں. اہل جنت کی علامت کیا ہے؟ کہ بیوی کے علاوہ اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، نہ ہینڈ پریکٹس کا راستہ ہے. اللہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں دے، ہمارے لیے قابل احترام ہے. لیکن انہوں نے جو ہینڈ پریکٹس والا مسئلہ بیان کیا وہ بالکل غلط ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں مسائل مفتیان کرام کا کام ہے. انہوں نے کہہ دیا کہ مجبوری میں جائز ہے، کہیں بھی جائز ہونے کی ہمارے پاس کوئی شرعی دلیل موجود نہیں ہے. قرآن نے صاف طور پہ منع کیا ہے. ڈاکٹر لوگ عام طور پر اس کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک بھی چونکہ میڈیکل سائنس کے ڈاکٹر ہیں نا، تو ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں یار اسٹریس ختم کرنے کے لیے. بھائی دنیا میں صرف اسٹریس ہی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسٹریس آپ شریعت کی حدود میں رہ کے تو ختم کر سکتے ہیں. شریعت کی حدود ٹوٹ رہی ہیں تو پھر اسٹریس نعمت ہے اللہ کے لیے. دیکھو روزے میں بھی اسٹریس ہوتی ہے نا، دل تڑپتا ہے، منہ میں بدبو بھی پیدا ہو جاتی ہے بہت زیادہ خالی پیٹ رہنے سے. لیکن نبی نے کیا فرمایا؟ وَلَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمِسْكِ. اللہ کو بدبو سے کتنی نفرت ہے، لیکن روزے دار کی منہ کی بدبو اللہ کو مشک و عنبر سے زیادہ محبوب ہے. اللہ کو میلا کچیلا رہنا پسند ہے یا صاف ستھرا؟ بتاؤ. میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے بھائی نیٹ کلین ہونا چاہیے بندہ. اللہ میاں بھی یہ کہتے ہیں، تبھی مسواک کا حکم دیا، نہانے کا حکم دیا، خوشبو کا حکم دیا، صاف کپڑے پہنے، پاک کپڑوں. لیکن جب ہم حج کرنے جاتے ہیں تو اللہ کو میلا کچیلا حاجی زیادہ پسند ہے. اب ڈاکٹر تو وہاں بھی کہے گا یار یہ میل کچیلا ایکچولی جرمس ایکچولی. بھائی اللہ کے لیے اب میلا کچیلا کیا ہے؟ پراگندہ بال، لمبا سفر، لمبا احرام. تبھی تو حج قران سب سے افضل ہے. ایک ہی احرام میں حج بھی کرو اور اسی احرام میں عمرہ بھی کرو، تاکہ احرام لمبا ہو جائے. کیونکہ جتنا احرام لمبا ہوگا خوشبو نہیں لگا سکتے آپ، بال نہیں کاٹ سکتے، کنگھا نہیں کر سکتے. تو دیکھو لو جو لمبے حج کرتے ہیں نا، احرام یہیں سے باندھ کے جاتے ہیں، تھوڑے دنوں میں ایسا لگ رہا ہوتا ہے مریخ سے آئے ہوئے ہیں، یہ کہیں پتہ نہیں کہاں سے آئے بندہ. تو اللہ کو یہی پسند ہے، حاجی ایسے ہی پسند ہے. نہانے کی اجازت ہے حج میں، صابن نہیں لگاؤ، خوشبو نہیں لگا سکتے. تو بس اللہ کا ایک نظام ہے، نارمل روٹین سے اللہ نے حاجی کو کیا کر دیا؟ ہٹا دیا اللہ تعالیٰ نے. اسلام میں بال رکھنے کا حکم ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے اللہ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے. تو بالوں میں کیا ہے؟ جمال. یہی وجہ ہمارے نبی بال رکھتے تھے، بڑے بال تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. لیکن حج میں کیا ہے؟ بولو، بال کٹا دو. اچھا مجھے لوگ کہہ رہے ہیں آپ کے کیوں ہیں؟ اب تو عمرہ کیا آپ نے. ایک صاحب کہنے لگے اس پہ تو 6 عمرے اور ہو سکتے ہیں، اتنے بڑے بال ہیں. تو بھائی میں نے کہا قصر بھی تو ہے نا، ہم نے ٹرین کئی دفعہ کرا لی، اب کیا ہے؟ قصر بھی سنت ہے، وہ بھی ٹھیک ہے. تو بہرحال بڑے بالوں میں زینت ہے. لیکن حج میں کیا ہوتا ہے؟ دہشت گردی کا جڑ سے خاتمہ. تو بس وہ اللہ کا حکم ہے کہ یار میرے حکم کو فالو کرتے ہو کہ نہیں کرتے. تو اسی طرح آپ کو جتنی مرضی ٹینشن ہو، اس ٹینشن کو ختم کرنے کے لیے ہینڈ پریکٹس کی آپ کو اجازت بولو نہیں ہے. اس کا ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، نکاح کر لو جا کے. مجبور ہو کے کرو گے، کسی کا بھلا تو ہو جائے گا نا، کسی کی بچی کا، کسی عورت کو ٹھکانا تو مل جائے گا نا. تو اس لیے ڈاکٹر ذاکر نائک بہت قابل احترام، اللہ بہت دین کا کام لے رہا ہے، مگر یہ مسئلہ بالکل صحیح نہیں بیان کیا. ایک تو 3 طلاق کا مسئلہ بھی انہوں نے غلط بیان کیا، وہ بعد میں اب ان کی رائے ویسی رہی بھی نہیں ہے، اس میں لچک پیدا ہو گئی ہے. تو لوگوں نے بہت دفعہ ایسا کیا، 3 طلاقیں دے کے جی ڈاکٹر ذاکر نائک کا کلپ آیا تو بیویوں کو رکھ لیا. میں نے بار بار بتایا یہ حرام ہے. 3 طلاق قرآن نے بیان کیا، حدیث نے بیان کیا، صحابہ کا اجماع ہے. 3 ہوتی ہیں، بیوی حلال نہیں ہوگی. خدا کے غضب کو مت دعوت دو. ڈاکٹر ذاکر نائک قابل احترام ہے، لیکن ابو حنیفہ سے زیادہ علم نہیں ہے ان کے پاس، امام شافعی سے زیادہ علم نہیں ہے، امام مالک سے زیادہ علم نہیں ہے، احمد بن حنبل سے زیادہ علم نہیں ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک بخاری کے حوالے دے رہے ہیں اور احمد بن حنبل بخاری کے استاذ ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ امام بخاری کے استاذ ہیں احمد بن حنبل، امام شافعی احمد بن حنبل کے استاذ ہیں، امام محمد امام شافعی کے استاذ ہیں، امام ابو حنیفہ امام محمد کے استاذ ہیں، اور امام مالک بقیہ 3 اماموں کے استاذ ہیں. اور یہ تابعین تبع تابعین کے دور کے لوگ ہیں. پوری امت نے ان پہ اعتماد کیا ہے، اور اس وقت اعتماد کیا ہے جب یہ 2 نمبریاں نہیں تھیں، اس طرح کے منجن نہیں بک رہے تھے مارکیٹ میں. نیک لوگ تھے، پرہیزگار لوگ تھے، وہ خود صاحب علم تھے. اس وقت جن لوگوں پر اعتماد کیا گیا نا، تو مسائل میں وہ لوگ زیادہ قابل اعتماد ہیں. آج کے اسکالرز کی ہر بات نہیں لی جائے گی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اچھا میرے بھائی ہم چلتے ہیں آگے. اچھا ڈاکٹر ذاکر نائک بیچارے انہیں وہ مسائل بتانا بھی چھوڑ دیں، لیکن پبلک نے ان کو چھوڑا نہیں. جب بھی کوئی جاتا ہے حضرت آپ مسائل نہ بتایا کریں، وہ کہتے ہیں بھائی میں نہیں بتاتا یار. وہ ایک دفعہ شکایت کر رہے تھے کہ جو آتا ہے نا ایک ہی بات لے کے آتا ہے. تو اس لیے کہیں میرا پیغام جا رہا ہے نا لوگوں تک، کوئی ڈاکٹر صاحب سے ملنے کے لیے جائے نا تو
काइंडली ये वाली बात उनसे ना करे, जाए तमीज से मुलाकात करे, सलाम दुआ करे, और उनके इदारे के लिए कोई ताउन करना है तो ताउन करे और पतली गली से आ जाए। जो जा रहा है कि हजरत आपने वो मसला बयान किया तो वो मसला बयान किया, वो कह रहे भाई मुझे छोड़ दो यार मेरे हाल पे, चलो आगे मेरे भाई। जो काम वो कर रहे हैं उसमें उनके साथ ताउन भरपूर तरीके से करना चाहिए। जिस गैर मुस्लिमों को दावत देना, कितने लोगों को मुसलमान कर लिया, और कितना कतर की गवर्नमेंट ने भी बुलाया ना। लोग पहले कहते थे कि इस्लाम तलवार से फैला है, अब लोग कहेंगे इस्लाम फुटबॉल से फैला है। पहले मशहूर था कि इस्लाम किससे फैला है? तलवार से। उलमा ने बताया नहीं जी, अखलाक से फैला है। अपना अखलाक से फैला है ना तलवार से फैला है। इस्लाम किससे फैला है? फुटबॉल से। कतर में फुटबॉल का टूर्नामेंट हुआ ना, पता नहीं कितने लोग मुसलमान हो गए डॉक्टर जाकिर नाइक के हाथ पे। तो इस चीज़ में उनके साथ भरपूर ताउन करना चाहिए, और हर वक्त जाके तंज करना, ताने करना, ये चीज़ बिल्कुल भी मुनासिब नहीं। चलो मेरे भाई हम आगे चलते हैं। तो अल्लाह मियाँ ने यहाँ पर बताया कि अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, यानी अपनी ख्वाहिश पूरी नहीं करते सिवाय अपनी बीवियाँ और बांदियों से। बांदियों का सेटअप आजकल क्या हो गया है? ख़त्म। बैनुल अक़वामी मुआहिदा है, अब कोई किसी को बांदी नहीं बना सकता। कोई औरत आके बांदी बनना भी चाहे ना कि मैं आज से आपकी गुलाम हूँ, लौंडी हूँ, नहीं हो सकता। ये समझते हो, इस्लाम ने आज़ाद औरत को ये राइट ही नहीं दिया कि वो किसी की बांदी बन जाए। वो सिर्फ जंगों में कैद हुआ करती थी, और पूरी दुनिया में ये था कि ये मुआहिदा था। अब वो पूरी दुनिया में मुआहिदा हो गया है कि अब जंगों में जो कैद होगी वो बांदी नहीं बनेगी। तो इस्लाम ने मुआहिदे की पाबंदी का हुक्म दिया है, समझते हो, क्योंकि इस्लाम में कोई लाजमी हुक्म नहीं था बांदी बनाओ। तो इसलिए अब आपके पास एक ही ऑप्शन रह गया है। वो ऑप्शन क्या रह गया है? बीवी। तो 4 शादियों की इत्तिफाक से अल्लाह ने इजाजत दी हुई है। वो मुझे नहीं बुरा भला कहा करो, वो अल्लाह ने दी हुई है, अदल की शर्त के साथ, हुकूक की बराबरी के साथ। तो वो आप अगर करना चाहें तो मेरी तरफ से मुझे कोई शिकायत आपसे बिल्कुल भी नहीं होगी। मुझे, मैं कौन होता हूँ? अल्लाह को नहीं होगी। जब अल्लाह को नहीं होगी तो सोसाइटी गई तेल ले, सोसाइटी की ऐसी की तैसी।